اچھا نقوی صاحب میں آپ کے پاس بات ہوں ایک بڑی اہم بات کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ کوئی زمین کا یا ایک ٹکڑے کا معاملہ نہیں ہے، فلانے کی پٹواری کا نہیں ہے کہ اس نے اس کے نام زمین لگا دی تو آپ اس کو کر دیں. ذرا پہلے سنیے گا، میں اس کے اوپر پھر آپ کے کامنٹس لیتا ہوں. Adding to that, this is not a case کہ پٹواری نے زمین کسی کی انٹر پارٹی لے لی ہے تو ہم نے کہا 185 میں دیکھنا ہے، وہ آرڈر آپ نے چیلنج نہیں کیا، آپ نہیں کر سکتے. This is not that. Please try to look at this as an election matter which is perhaps something that one has to look into. It's a sui generis. It's a different kind of set of proceedings. Go under 185. We're looking at the electorate. We're looking at the national elections. The apex court, national election, the electorate, the millions of people who voted. What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. So can we not attend it and close our eyes to it? Because if you open your eyes to it, all you have to do is that if 3 persons, according to the record, if ECP checks, PTI becomes a party of 3 members of 4. And then there is a party on the table, and then the independents have a choice to take their vote. Everything falls in place. So if that is not what justice is, I don't know what justice is. ایک تو نقوی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی پٹواریوں کا کیس نہیں ہے کہ پٹواری نے تھوڑی بہت زمین آگے پیچھے کر دی. یہ پورے پاکستان کے اندر ملینز آف جو پاکستانیوں نے ووٹ کیا ہے، یہ اس کا کیس ہے. اور یہ جو ابھی حسن جس کے اوپر بات کر رہے تھے، یہ بھی نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ ایک جو سچویشن ارائز ہوئی ہے بیکاز آف دا مس انٹرپریٹیشن، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا، جو چیف جسٹس کے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے کی، تو ہم اس کو اگنور کر دیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں. پلیز کامنٹ کیجیے. یہ سوال میرے سامنے بھی رکھیے گا ان کے بعد. جی میں پلیز یہ سوال پلیز میرے پاس یہ دیکھیے گا. دیکھیں سر، اتنے قابل ججز ہیں، اتنے قابل وکیل ہیں، صبح سے شام تک آرگومنٹ کرتے ہیں، پورا پاکستان دیکھتا ہے. ہم انہیں کیا سکھائیں، کیا بتائیں؟ سورج کو کیا چراغ دکھائیں گے ہم؟ بات یہ ہے کہ ساری قوم اسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے. پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ گئے کہ عوام کا جینا دوبر ہو گیا ہے. ایک تو بجلی آتی نہیں، اس پہ بجلی کے بل، پھر اس پہ مہنگائی، اور یہ سب سٹوری رکھی ہوئی ہے. کیا اس کا فرق پڑے گا؟ سنیے گا اس کا فرق کیا پڑنا ہے. 230 کے قریب سیٹیں ہیں حکومتی اتحاد کی قومی اسمبلی میں، 90-92 ان کی ہیں، 15-20-25 اور مل جائیں گی. کون سا یہ تیر مار لیں گے؟ کون سی حکومت چینج کر لیں گے؟ نہیں ملتی ہیں تو اور کون سی قیامت آ جانی ہے. بات یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ جس سے جو اصلی مسائل ہیں اس پہ کوئی، عوام کے مسائل ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. صبح سے رات تک، شام تک یہ ٹی وی پہ چلتا ہے، اس کے بعد شام سے رات تک ٹاک شوز چلتے ہیں. حاصل اصول کچھ ہو نہیں رہا. مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے ہو گئے ایک ہی بات، مخصوص نشستیں. بھائی دے دو یار یہ 20-25 نشستیں یار، جس کو بھی دینی ہے یار، کون سا فرق پڑنا ہے؟ جی ٹوٹل ناظرین 78 سیٹیں ہیں. اور تھوڑا سا پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ویسے ہم مہنگائی کے اوپر بھی اپنے پروگرام کے اندر بات روزانہ کرتے ہیں، آج بھی کریں گے. خاص سٹوری ہم نے رکھی ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا اثر پڑنا ہے پاکستان کی جو سیاست کے اوپر. اس کی وجہ بڑی واضح ہے. سر کوئی اثر نہیں پڑنا ہے یہاں پر پی سی او کے تحت ججز نے حلف لے لیے، یہاں پر پورے ماشاءاللہ کو انڈورس کر دیا. اور دیکھیں ماشاءاللہ کی باتیں مت کیا کریں. ہم اللہ کر کے کوئی لگڑی لوڑی جمہوریت ہے، اس کو چلنے دیں، نہ ڈرایا کریں. اچھا ناظرین، یہ ہے کہ اگر یہ واپس سیٹیں جو اگر مل جاتی ہیں حکومت کو جو دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو 2/3 میجورٹی بن جاتی ہے جو ان کے پاس جو حکومتی اتحاد کے پاس. تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں، آئین کو ترمیم کر سکتے ہیں. بھی نہیں ملتی تب بھی 2/3 بن جاتی ہے اسمبلی. ابھی نہیں بن نقوی صاحب، ابھی نہیں بن. فیکٹس کے اوپر بات کر دیں. آج صبر کر، آ جاتا ہوں. آج کیا ہو گیا جناب؟ بات ہوتے جا رہی ہے. نہیں ابھی نہیں بات. اچھا اس کے بعد جو ہے جو حل بھی انہوں نے بتایا تھا، لیکن اس کے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ وہ لوگ جن کے پاس ایفیڈیوٹ بھی تھا، جنہوں نے اپنا جو یہ بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان کو بھی انہوں نے آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا. لاسٹ میں جو ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی بات کی کہ آپ اتنی تعداد کے اندر آزاد ارکان کو کیسے اس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. That begs the question, where did that very large number of independents come from? Were they independents returned by the people
or were they independents, with all due respect to the Election Commission, created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court, which upheld their order. They said it meant this. It didn't say this. It didn't mean that at all. So you see, when we are in this realm, if this is the correct position, that this whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission, then surely it is or is it not, the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error, to rectify the problem, and if there are alternate pathways available, legally available, to choose the one that results in the error being rectified. اگر سوال یہاں پہ حسن یہ آ رہا ہے کہ آپ کو بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایرر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کی کریکشن جو ہے، اس کی کریکشن کے لیے چلے گئی ہیں پارٹیاں سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ ایرر کی کریکشن کس نے کرنی ہے؟ دیکھیں جی، ایرر کی کریکشن جو ہے، آپ ایرر سمجھتے نہیں ہیں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا. اب دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ تھے کل بھی اور آج بھی. انہوں نے کہا جی ہم ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ہم جو ہے کیا ہماری ایرر ہوا کہ نہیں، ہماری، میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں، کیا ہم جو ہے وہ آئین کو بنانے والے تو ہیں نہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آئین پاکستان کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ بڑا واضح ہے. اگر آرٹیکل 51 کی میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کیا جو لکھا ہوا ہے انہی الفاظ کے اوپر ہم رائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں ایرر کمٹ ہوا ہے کہ نہیں الیکشن سر، ایرر تو وکلا کہتے ہیں کہ 63A کی جو تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. کیا وہ غلطی ہے تو اس کو کسی نے ریکٹیفائی کیا آج تک؟ تو جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں آرٹیکل 51 کے حوالے سے، اور وہ یہ بردر ججز، یہ ججز جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس منیب اختر کے، وہ ان کی ججمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. اچھا یار، وہی ہے نا کہ یار ایک بات کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ججز کہہ رہے ہیں.